السلام علیکم۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں چاندنی کے سفر پارٹ 2 میں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تو چلے آئیے شروع کرتے ہیں چاندنی کا سفر پارٹ۔ نہیں تو نانی اماں، وہ ان کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے بولی، آپ بھی کس کی باتوں میں آ گئی؟ اتنے اچھے ہیں جنید خان، بس ذرا سی عمر ہی زیادہ ہے۔ کیا پہلے شادی شدہ تھے؟ نانی اماں باقاعدہ کریدنے لگیں۔ ہاں، لیکن بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور بچے؟ 4 ہیں، 3 لڑکے، 1 لڑکی۔ اوہ اللہ! نانی اماں نے ماتھا پیٹ ڈالا۔ کہاں قسمت پھوڑ دی تمہارے باوا نے! 4 بچوں کے باپ سے بیاہ دیا، اور بچے تو تمہاری جان کو آتے ہوں گے۔ نہیں نانی اماں، یہ سب نہیں ہے، وہ الجھ کر بولی۔ بچے چھوٹے نہیں ہیں، سب بڑے بڑے ہیں۔ بڑا بیٹا اور بڑی بیٹی شادی شدہ ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہتے بھی نہیں۔ تیسرے نمبر کا بھی کچھ دنوں میں یہیں کراچی سیٹ ہو جائے گا، اور چوتھا 18-19 سال کا ہے۔ اپنے طور پر اس نے نانی اماں کو مطمئن کرنا چاہا، جبکہ انہوں نے ماتھے کے بعد سینہ پیٹ ڈالا۔ مت ماری گئی تھی تمہارے باوا کی، جو اپنے سے بڑی عمر کے بندے کے ساتھ بیاہ دیا۔ میں کہتی ہوں، اپنے سرمد میں کیا کمی تھی؟ گھر کا بچہ 7 پلا بڑا، لیکن تمہارے باوا مان کے نہ دیے۔ کیا کیا مان کے نہ دیے؟ وہ نانی اماں کی آخری بات پر چونکی اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، یہی تمہاری اور سرمد کی شادی کی بات کس نے کی تھی؟ ہم سب نے۔ جس روز تمہارے باوا تمہیں لینے آئے تھے، اسی روز میں نے، تمہارے ماموں اور مومانی نے۔ مومانی جان نے بھی کی تھی؟ وہ غیر یقینی سے پوچھنے لگی۔ اور کیا، تمہاری مومانی جان کی تو ہمیشہ سے خواہش تھی تمہیں بہو بنانے کی۔ اس روز جھولی پہلا کر تم کو مانگا، لیکن تمہارے ابا کی ایک ہی ضد تھی، میں بات طے کر آیا ہوں، اپنی بات سے پھر نہیں سکتا۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، اب میں کیا کہوں تمہارے باپ کو، ساری عمر تو پوچھا نہیں، آخر میں حق جتا کر لے گیا۔ احسان فراموش ہے، کم از کم پالنے کا اتنا حق تو ادا کرتا کہ تمہاری شادی میں ہم سے مشورہ ہی لے لیتا۔ نانی اماں اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کہتے کہتے سو گئیں، اور اس کے لیے سوچوں کا ایک نیا باب کھل گیا تھا۔ پہلے تو ان سے ساری باتوں کا یقین ہی نہیں آیا، پھر اس نے سوچا آخر نانی اماں اس سے غلط بیانی کیوں کریں گی؟ پھر وہ ہر بات کو نئے سرے سے سوچنے لگی۔ ابو جی کا برسوں بعد آنا اور اسے ساتھ لے جانا، اور پھر آنٹی کا آہستہ آہستہ اس گھر سے متنفر کرنا، اور اپنے آپ کو اس کا سب سے بڑا ہمدرد ثابت کرنا، ہر بات اس پر واضح ہوتی چلی گئی۔ وہ کیوں اتنی نادان تھی کہ ایک دوسری عورت کی باتوں پر یقین کر کے ان ہستیوں پر شبہ کر بیٹھی جو کہ آج بھی اس سے اسی طرح محبت کرتی ہیں۔ ان کی محبتیں اتنی کمزور تو نہ تھیں، پھر کیوں متنفر ہوگی؟ وہ بہت دکھ کے ساتھ اپنے آپ کو ملامت کر رہی تھی۔ صبح وہ بہت جلدی اٹھ گئی، نماز سے فارغ ہو کر کچن میں آئی تو سرمد پہلے سے موجود تھا۔ وہ دروازے میں رک کر خاموشی سے اسے چائے بناتے ہوئے دیکھنے لگی، اور اس کی موجودگی کا احساس کر کے وہ کہنے لگا، جب سے تم گئی ہو یہ ڈیوٹی میں نے سنبھال لی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر کہہ گیا، ویسے بھی میں اس وقت صرف چائے ہی پیتا ہوں، اور صرف ایک کپ کے لیے امی کو اٹھانا اچھا نہیں لگتا ہوں۔ اور پتہ ہے، اب تو مجھے یہ سوچ کر بھی افسوس ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ میں تم سے زبردستی اپنے کام کرواتا رہا۔ تمہیں برا تو لگتا ہوگا؟ چائے کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس نے کپ تھام لیا، لیکن اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ تب وہ اس کی غیر معمولی خاموشی محسوس کر کے چونکا۔ کیا بات ہے؟ کچھ پریشان ہو؟ اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ شاید رات ٹھیک سے سو نہیں سکی، یہی بات ہے نا؟ جگہ تبدیل ہو جائے تو ایسا ہوتا ہے، وہ خود ہی قیاس کرتا ہوا بولا، اور پھر بھی خاموش رہی تو سٹ پٹا گیا۔ چلو اندر چل کر بیٹھو، میں امی کو اٹھاتا ہوں۔
نہیں رہنے دو، اور تم یہاں سے نکلو، میں ناشتہ بناؤں گی، وہ اسپارک لہجے میں بولی۔ کیا تم ناشتہ بناؤ گی؟ ہاں، کیوں؟ نہیں بھائی، 2 دن کے لیے آئی ہو اور پھر مہمان بھی ہو۔ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر بڑھ کر خالی کپ ریک پر رکھتے ہوئے بولی، کل تم نے کہا تھا ویسے ہی ہو جیسے پہلے تھے، لیکن تم ویسے نہیں ہو۔ ہاں، کوشش ضرور کر رہے ہو کہ پہلے جیسے نظر آؤ۔ نہیں بھائی، میں مت پوز کرو سرمد، بند کرو یہ رسمی باتیں، یہ باتیں اجنبیوں کے درمیان ہوا کرتی ہیں، ہم اجنبی نہیں ہیں، ہم کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہو سکتے، سمجھے تم؟ ارے، وہ خجالت مٹانے کو ہنسا، تم تو اچھا خاصا بولنے لگی ہو۔ نہ صرف بولنے لگی ہوں بلکہ سمجھنے بھی لگی ہوں۔ وہ آگے بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، وہ ساری باتیں جنہیں وہ رات سمجھ سکی تھی، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش رہی۔ کیا سمجھنے لگی ہو؟ کچھ نہیں، اب پلیز تم ہٹو یہاں سے، مجھے ناشتہ بنانے دو۔ وہ زبردستی اسے باہر نکال کر چولہے کے پاس کھڑی ہوگی۔ پھر جس وقت ممانی جان آئی، وہ ناشتہ تقریباً تیار کر چکی تھی۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر یہی سمجھی کہ سرمد نے پہلے کی طرح اسے کام پر لگا دیا ہوگا، اور بغیر تصدیق کیے سرمد کو سخت سست کہنے لگیں، انتہائی بدتمیز لڑکا ہے، ذرا خیال نہیں ہے اس نے تمہیں اٹھا دیا ہوگا، نہیں تو میں خود اٹھی ہوں۔ ان کے مزید کچھ کہنے سے پہلے بول پڑی، بیٹا، اگر اٹھ ہی گئی تھی تو یہاں کچن میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ممانی جان وہ ان کے گلے میں بازو ڈال کر بولی، میں مہمان نہیں ہوں۔ پھر بھی بیٹا، بس آپ کچھ مت کہیں، اندر جا کر بیٹھیں، میں ناشتہ لے کر آ رہی ہوں۔ وہ کل ممانی جان سے بہت سرد مہری سے ملی تھی، اور جب کہ ساری باتیں واضح ہو چکی ہیں تو وہ اسے اس مہربان عورت پر بہت پیار آ رہا تھا جس نے ایک عمر اسے مامتا کی آغوش بخشی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اس آغوش میں سمیٹ کر اپنی ساری مجبوریاں کہہ سنائے، بتا دے انہیں کہ وہ ایک دوسری عورت کے فریب کا شکار ہو گئی ہے، اور اس وقت تو نہیں۔ ناشتے کے بعد جب مامو جان اور سرمد آفس چلے گئے اور کچھ وقت فراغت کا ملا تو نانی اماں نے پھر وہی باتیں چھیڑ دیں، تمہارے باپ نے اچھا نہیں کیا، کیا تھا جو تمہیں ہمارے پاس چھوڑ دیتا؟ اگر پہلے سے کہیں زبان دے کر آنا تھا تو ہم کبھی بھی تمہیں اس کے ساتھ جانے نہ دیتے۔ اور وہ رو پڑی، پہلے نانی اماں اور پھر ممانی جان کی گود میں سر رکھا تو ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ ابو جی پہلے سے میری بات طے کر کے نہیں آئے تھے، وہ روتے ہوئے بتانے لگی، وہ ایک پلان کے تحت مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے، انہیں بڑے لوگوں کی قطار میں کھڑا ہونے کے لیے سہارا چاہیے تھا، اور اس سلسلے میں انہوں نے میرے ارمانوں کا گلا گھونٹنے میں ذرا دیر نہیں لگائی۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ جنید خان خود ان سے عمر میں بڑا ہے اور شادی شدہ بچوں کا باپ ہے، انہیں صرف اس بڑے پروجیکٹ میں دلچسپی تھی جو شادی کے بعد جنید خان کی معرفت انہیں ملا۔ مجھے تو تمہارے باپ کے لچھن شروع سے ہی کبھی اچھے نہیں لگے۔ نانی اماں اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولیں، میں بھی کہوں یہ اچانک کیسے محبت نے جوش مارا کہ آنن فانن لے کے چلتا بنا، ہم کیا جانتے تھے کہ اس محبت کے پیچھے بھی اس کی غرض چھپی ہے۔ بیٹا، جب تم جان گئی تھی تو ہمیں خبر کرتی، ہم تمہیں لے آتے، ممانی جان نے کہا تو اس کی آنکھیں پھر چھلک پڑیں۔ میں نہیں جانتی تھی ممانی جان، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، یہ تو رات نانی اماں کی باتوں سے مجھ پر بہت سی باتوں کا ادراک ہوا۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، آنٹی نے مجھے بتایا تھا کہ ابو جی مجھے لینے آئے تھے تو انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر آپ کا خیال مجھے ہمیشہ کے لیے یہیں رکھنے کا ہو تو وہ مجھے یہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ نے منع کر دیا تھا۔ کیا؟ ممانی جان تقریباً چیخ پڑی اور نانی اماں آنٹی کو برا بھلا کہنے لگیں، نامراد عورت، ستیلی جو ٹھہری، کیسے تمہارا بھلا سوچ سکتی تھی، اور کیا اس کو اپنی کوئی بیٹی نہیں جو تمہیں یہاں سے بلا بھیجا ہے، لیکن ابھی بہت چھوٹی ہے تو اس کے بڑے ہونے کا انتظار کر لیتی۔
چھوڑیں اماں، ممانی جان کہنے لگیں، آپ خام خواہ اس عورت کو الزام دے رہی ہیں۔ اگر اس کا اپنا باپ ٹھیک ہوتا تو کیا مجال تھی اس کی؟ ٹھیک کہتی ہو تم، نانی اماں قائل ہو کر بولیں، پھر اس کا سر تھپکتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا اب میں تمہیں اس کے سوا کیا کہہ سکتی ہوں کہ صبر کرو، شاید نصیب میں ایسا ہی لکھا تھا۔ میں نے تو نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا نانی اماں، لیکن اب جب حقیقت معلوم ہوئی ہے تو دل درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ کیا دیا ہے ابو جی نے ساری زندگی مجھے، کبھی پوچھا تک نہیں، اور اپنی غرض پڑی تو میرا خیال آ گیا۔ وہ اور شدت سے روتے ہوئے بولی، انہوں نے میرا مان توڑ دیا ہے۔ میں ساری زندگی ان سے دور رہ کر بھی ان کے لیے اچھے جذبات رکھتی تھی، ہمیشہ دعا گو رہی کہ میرا باپ جہاں رہے خوش رہے، لیکن انہوں نے… بیٹا، ممانی جان نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا، یہ واقعی دکھ کی بات ہے، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ چلو یوں رو رو کر ہلکان مت ہو، اٹھ کر منہ ہاتھ دھو۔ اٹھو میری بچی، نانی اماں نے چمکارتے ہوئے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ منہ ہاتھ دھو کر واپس آئی تو نانی اماں اور ممانی جان سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر فوراً خاموش ہو گئیں، اور اب وہ نادان نہیں تھی، سمجھ گئی کہ دونوں ابو جی کی حرکت پر تبصرہ کر رہی ہوں گی اور ساتھ ہی ملامت بھی۔ وہ چپ چاپ ان کے درمیان بیٹھ گئی تو ممانی جان اس خیال سے کہ کہیں دوبارہ نہ موضوع چھیڑ دیں ان سے پوچھنے لگیں، یہ بتاؤ دوپہر کے کھانے میں کیا کھاؤ گی؟ کچھ بھی نہیں، میرا مطلب ہے جو بھی پک جائے گا، بلکہ آپ مجھے بتائیں، میں پکاؤں گی۔ نہیں بیٹا، صبح بھی تم اتنی دیر تک کچن میں کھڑی رہی ہو، اور اب اپنی نانی اماں کے پاس آرام سے بیٹھو۔ ممانی جان، مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا میں آرام سے بیٹھی رہوں اور آپ کھانا پکانے میں لگی رہیں۔ تم نے بھی تو مجھے بہت آرام پہنچایا ہے۔ ممانی جان محبت سے اس کا گال چھو کر بولی، پھر اٹھ کھڑی ہوئیں اور جانے کو تھیں کہ اس نے پکار لیا، ممانی جان، میں اپنے حالات سے سمجھوتا کر چکی ہوں۔ آپ سے اور نانی اماں سے اتنی گزارش ہے کہ ان باتوں کا علم ماموں جان اور سرمد کو نہ ہونے پائے۔ ممانی جان کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہیں، پھر پرسوچ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں۔ شام میں جنید خان کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مزید 2 دن یہاں رکیں گے، اور اس سے پوچھا کہ اسے اپنے ماموں جان کے گھر میں کوئی تکلیف تو نہیں۔ اس نے اپنی طرف سے انہیں پورا اطمینان دلایا، اور جب فون رکھ کر پلٹی تو سرمد اپنے کمرے سے نکل رہا تھا۔ وہ اسے کھڑے دیکھ کر پوچھنے لگا، کس کا فون تھا؟ جنید خان کا۔ وہ مختصر جواب دے کر جانا چاہتی تھی کہ وہ سامنے آ گیا۔ اس بڈھے کو تمہارے بغیر چین نہیں ہے سرمد، اس نے ٹوکا۔ اب اگر تم نے خان صاحب کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے تو میں ماموں جان سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ کیا کہو گی ان سے؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا، تمہارا سر۔ وہ چڑھ کر بولی اور پلٹ کر دوسرے راستے سے جانا چاہتی تھی کہ وہ پھر سامنے آ گیا۔ خفا کیوں ہوتی ہو؟ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ چلو معاف کر دو۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر بولا، یہ بتاؤ کیا کہہ رہے تھے تمہارے خان صاحب؟ کوئی خاص بات نہیں، بس کہہ رہے تھے ابھی 2 دن یہیں رکیں گے۔ تو تم ابھی یہیں رہو گی نا؟ نہیں، میں ان کے ساتھ ہی واپس جاؤں گی۔ اتنی جلدی؟ اپنے لہجے کی بے اختیاری بے قراری کو خود ہی محسوس کر کے فوراً سنبھلتا ہوا بولا، میرا مطلب ہے جب آ ہی گئی ہو تو کچھ دن رہو، اتنی جلدی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کروں گی یہاں رہ کر؟ وہاں کیا کرتی ہو؟ کچھ نہ بھی کروں پھر بھی وہاں میری ضرورت ہے۔ پھر جیسے اپنے آپ سے بولی، میرے آنے سے بنٹی کتنا اکیلا ہو گیا ہوگا۔ یہ بنٹی کون ہے؟ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ جب ہی اس کے اپنے آپ کی بات سن لی گئی، خان صاحب کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ بہت چھوٹا؟ میرا مطلب ہے گود کا بچہ ہے۔ ارے نہیں، وہ ہنس پڑی، پھر اس کے ساتھ برآمدے سے اتر کر آنگن میں آتے ہوئے اسے بنٹی کے بارے میں بتانے لگی۔ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ وہ بنٹی کے بارے میں سن کر کہنے لگا۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے خان صاحب نے صرف
बंटी के लिए तुमसे शादी की है, वरना इस उम्र में उन्हें क्या ज़रूरत थी भला। उसका अपना भी ख्याल यही था। इसके बावजूद उसकी तरदीद कर दी। नहीं खैर, ऐसी बात तो नहीं है, मुझे खुद ही बंटी का ख्याल रहता है। उसके बगौर देखने पर नजरें चुराते हुए बोली, अगर ऐसी बात होती तो खान साहब मुझे अपने साथ लेकर क्यों आते, उसके पास छोड़ देते। ये तो है, साफ लग रहा था वो महज उसकी बात रखने की खातिर ऐसा कह रहा है। जब ही वो मौजू बदल गई, सुनो, अगर उस वक्त तुम्हारा कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं है तो मुझे तारिक रोड ले चलो। क्या करोगी, उसने शायद बेख्याली में पूछ लिया। जाहिर है शॉपिंग। अच्छा, हाँ, वो अपनी बेखबरी पर हंसा, फिर फौरन उठता हुआ बोला, मुझे ले जाने पर एतराज नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे खान साहब ने कहीं रास्ते में देख लिया तो क्या हुआ, वो क्या कहेंगे भला। सॉरी, मैं भूल गया था, ये खौफ तो हम मिडिल क्लास वालों को होता है। उसके शाकी मर्दों से देखने पर शाने उचकाकर बोला, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं बस तैयार ही हूँ, अलबत्ता तुम चेंज कर लो, मैं जब तक नानी अम्मा और मुमानी जान से कह दूँ। उसके साथ ही वो उठकर अंदर चली गई। नानी अम्मा और मुमानी जान से कहकर अपना पर्स उठाया और वापस आई तो वो सिर्फ शर्ट चेंज करके बटन बंद करता हुआ आ रहा था। उसे देखकर बाहर की तरफ चल पड़ा तो वो भी खामोशी से उसके पीछे चली आई। 2 दिन पलक झपकते में गुजर गए। तीसरे दिन अभी नाश्ते से फारिग होकर बैठी थी कि जुनेद खान का फोन आ गया। उन्होंने पहली बात वापसी की कही और फिर शायद मुरवतन उससे पूछने लगे थे, तुम्हारा क्या इरादा है, अगर मजीद यहाँ रहना चाहो तो। नहीं खान साहब, मैं आपके साथ ही चलूंगी। वो फौरन बोल पड़ी, गुड। वो जैसे खुश हो गए, आप यहाँ आएंगे, मेरा मतलब है मुझे लेने। वो पूछने लगी, सॉरी डियर, मैं बिल्कुल फारिग नहीं हूँ। तुम 4 बजे तक अपने कज़न के साथ होटल आ जाना। जी बेहतर। उसने ज़्यादा इसरार नहीं किया और फ़ोन रखकर नानी अम्मा के पास चली आई। उन्हें बताया अपनी वापसी का तो खफगी से बोली, यहाँ क्या आग उठाने आई थी? नहीं, सिर्फ आपसे मिलने। वो उनकी गोद में सर रखकर लेट गई। सिर्फ 2 दिन के लिए? मैं तो अभी तुम्हें दिल भर कर देख भी नहीं पाई। मैं फिर आऊंगी नानी अम्मा। वो उनके बूढ़े हाथों को अपने गालों से लगाते हुए कहने लगी, अभी तो क्योंकि बगैर प्रोग्राम के आई थी, इसलिए जल्दी जा रही हूँ। फिर आऊंगी तो बहुत सारे दिन रहूंगी। फिर पता नहीं कब आओगी। जब आप बुलाएंगी, बल्कि ऐसा करें सरमद की शादी कर डालें, फिर तो मैं ज़रूर आऊंगी। मैं बुलाऊंगा तब ना। वो जो अंदर आ रहा था उसकी आखिरी बात सुनकर कहने लगा, क्या मतलब? वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। क्या तुम मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाओगे? हरगिज नहीं। क्यों? मेरी मर्जी। बेटा, तुम किससे उलझने लगी? जानती तो हो ये तुम्हें तंग करता है। भला ये कैसे मुमकिन है कि सरमद की शादी हो और तुम्हें ना बुलाया जाए? नानी अम्मा ने कहा तो वो उसे घूरने लगी। कच्चा खाने का इरादा है क्या? वो उसके घूरने पर शरारत से बोला, बको मत। और सुनो, आज जल्दी आ जाना, मुझे 4 बजे होटल पहुंचना है। खैरियत? हाँ, अभी खान साहब का फ़ोन आया था, आज हम वापस जा रहे हैं। तो क्या जुनेद खान यहाँ नहीं आएंगे? नहीं, उन्हें फुर्सत नहीं है। तो फ़ोन करके कह दो कि मुझे भी फुर्सत नहीं और ना ही मैं उनका मुलाजिम हूँ कि उनके कहने पर तुम्हें लाने और ले जाने की ड्यूटी अंजाम देता फिरूं। सरमद, वो उसके अचानक मूड बदलने पर हैरान हुई, तुम उनकी बीवी हो, उनकी जिम्मेदारी हो, ना कि मेरी। इसके साथ ही वो पैर पटकता हुआ कमरे और फिर घर से निकल गया। कुछ देर तक उसके पीछे नजरें दौड़ाती रही, फिर तवील सांस लेकर नानी अम्मा के हाथ अपनी आंखों पर रख लिए और अपनी हथेलियों पर नमी महसूस करके नानी अम्मा उस पर झुक गईं। बेटा, उसकी बातों का बुरा मत मनाना। मुझे बुरा नहीं लगा नानी अम्मा, और फिर वो गलत तो नहीं कह रहा था। आंसुओं की आमेजिश उसके लहजे में सिमट आई थी। फिर रो क्यों रही हो? मैं रो तो नहीं रही। उसने मुस्कुराने की कामयाब कोशिश की और आंखों पर से नानी अम्मा के हाथ हटाकर
ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس سمے وہ نانی اماں کو چھوٹی سی معصوم بچی کی طرح لگی جو اپنی کسی بھی کوشش میں کامیاب ہو کر فخری انداز میں داد طلب نظروں سے دیکھتی ہے۔ انہوں نے اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ اپنے ماموں جان سے کہنا وہ تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ میرا جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے نانی اماں، میں اکیلے بھی جا سکتی ہوں۔ خیر چھوڑیں، یہ بتائیں مامی جان نے سرمت کے لیے کوئی لڑکی دیکھی ہے یا نہیں؟ وہ خوبصورتی سے بات بدل گئی اور ساتھ ہی موڑ بھی۔ لڑکیاں تو کئی ایک نظر میں ہیں، لیکن کیا؟ وہ فوراً پوچھنے لگی۔ سرمت ابھی راضی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا کہتا ہے؟ کچھ نہیں، بس ابھی نہیں کی رٹ لگا دیتا ہے۔ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی۔ اتنا ارمان ہے اس کی شادی کا، کم از کم میرا ہی خیال کرے۔ بوڑھی جان ہوں، زندگی کا کیا بھروسہ، آج ہوں کل نہیں۔ ارے نہیں نانی اماں، ابھی آپ کو بہت جینا ہے۔ سرمت تو کیا، اس کے بچوں کی بھی شادیاں دیکھنی ہیں۔ اور شاید بچوں کے ذکر پر ہی نانی اماں کو یاد آیا تو اس سے پوچھنے لگی، سنو، تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ یہی 4-5 مہینے۔ 5 مہینے؟ نانی اماں کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، یہ کوئی اتنا زیادہ عرصہ تو نہیں ہے، پھر بھی تم کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ کیوں؟ وہ بالکل نہیں سمجھی۔ بچے کے لیے۔ بچہ؟ ہونٹوں کی بے آواز جنبش کے ساتھ ہی دل میں ممتا کا میٹھا میٹھا احساس جاگنے لگا۔ ہاں سجو، تم اس سلسلے میں لاپرواہی مت کرنا، نانی اماں اسے سمجھانے لگی۔ ایسی صورت میں جبکہ جنید خان کے بچے موجود ہیں، تمہیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جنید خان کا کیا بھروسہ، ہو سکتا ہے اسے مزید بچے کی آرزو نہ ہو۔ نانی اماں کی بات سمجھ کر اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے سینے پر چلا گیا اور نانی اماں کہہ رہی تھیں، عورت کی تکمیل ماں بننے سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے جو تم ادھوری رہو، اور پھر اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جنید خان بڑے آدمی ہیں، اگر تمہاری اولاد نہ ہوئی تو ساری زندگی اولاد کے لیے بیٹھی رہو گی کیا؟ نانی اماں، اس نے ٹوک دیا، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں غلط نہیں کہہ رہی، تمہیں آنے والے حالات سے آگاہ کر رہی ہوں۔ تم ابھی بچی ہو۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ خدا نخواستہ کل جنید خان کو کچھ ہو جائے، اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ ہی نہیں رہے گی، اور تم کہہ رہی تھی اس کی اولادیں تم سے بھی بڑی ہیں، تو ایسی صورتحال میں وہ تمہیں کھڑے کھڑے باہر نکال دیں گے۔ ہاں، اگر جائیداد کا حصہ پیدا کر لو، پھر تو کسی کی مجال نہیں جو تمہیں کچھ کہہ سکے۔ وہ کچھ خوف زدہ ہوگی، اور یقیناً اس وقت کا تصور کر کے اندر ہی اندر دہلنے لگی تھی۔ اللہ نہ کرے جو جنید خان کو کچھ ہو۔ وہ سہم کر بولی، ہاں بیٹا، وہ تمہارا سہاگ ہے، اللہ اسے بھی سلامت رکھے، مگر پھر بھی۔ بس نانی اماں، اس میں مزید کچھ سننے کا حوصلہ نہیں تھا، اس لیے اپنا بیگ اٹھا کر ٹھیک کرنے لگی۔ پھر کچھ وقت اس نے اپنے آپ کو بہت مصروف رکھنے کی کوشش کی۔ کچن میں جا کر مومانی جان کے منع کرنے کے باوجود کھانا پکانے میں ان کے ساتھ لگی رہی۔ اصل میں نانی اماں کی باتوں نے اسے خوف زدہ کر دیا تھا، اور وہ ان کے پاس سے اٹھ آئی تو لیکن مسلسل ذہن الجھا ہوا تھا۔ مومانی جان سے باتیں کرتے ہوئے بھی وہ ایک دم خاموش ہو جاتی۔ ابھی پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا تھا، اس نے سنا ہی نہیں، بس چپ چاپ ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو پھر تم سرمد سے بات کرو گی نا؟ مومانی جان نے کہا تو وہ چونک گئی۔ کیا بات؟ شادی کی۔ اس سے کہو شادی کر لے، تمہارے جانے سے جو یہ گھر سونا سونا ہو گیا ہے، اس کی دلہن کے آنے سے پھر رونق ہو جائے گی۔ میری بات کہاں مانتا ہے وہ؟ اس نے دامن بچانا چاہا۔ تم کہہ کر تو دیکھو، ہو سکتا ہے مان لے۔ اچھا، لیکن اب میری اس سے ملاقات کہاں ہوگی؟ وہ تو شام میں آئے گا، جب مجھے یہاں سے 3 بجے نکل جانا ہے۔ اسے اچانک صبح والی باتیں اور رویہ یاد آیا تو معذوری ظاہر کرنے لگی۔ شام میں کیوں آئے گا؟ اسے معلوم ہے آج تم نے جانا ہے، یقیناً دوپہر تک آ جائے گا، اور پھر تمہیں چھوڑنے بھی تو جائے گا۔ نہیں، وہ صبح منع کر گیا تھا،
اور کہہ رہا تھا میں تمہارا نوکر نہیں لگا ہوا۔ اچھا؟ ممانی جان ہنس پڑی۔ یوں ہی مذاق میں کہہ گیا ہوگا۔ نہیں ممانی جان، وہ سنجیدہ تھا۔ ارے نہیں بیٹا، تم دیکھنا وہ ضرور آئے گا۔ سنجیدہ وہ زندگی میں کبھی ہوا ہی نہیں۔ ممانی جان نے یقین سے کہا، اور واقعی دوپہر کے کھانے پر موجود تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ویسے تو فرصت نہیں تھی، پھر کیسے آگے؟ لیکن وہ کچھ اتنا سنجیدہ اور لا تعلق سا نظر آ رہا تھا کہ اس کی ہمت ہی پیدا نہ ہوئی۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تو وہ بھی کچھ دیر آرام کی غرض سے نانی اماں کے پاس لیٹ گئی۔ ممانی جان بھی وہیں آ گئی تھی۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ ٹھیک 3 بجے آ کر وہ کچھ روٹھے روٹھے لہجے میں بولا، چلو تمہیں چھوڑ آؤں۔ وہ اب بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ممانی جان کا خیال کر کے خاموش ہو گئی اور اٹھ کھڑی ہوئی، اپنا بیگ لا کر سامنے رکھا۔ پھر ممانی جان اور نانی سے مل کر ڈھیرے دعائیں لیے اس کے پیچھے نکل آئی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارا یا جنید خان کا خیال کر کے آیا ہوں، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ مجھے ابو جی نے تاکید کی تھی، اس لیے چلا آیا۔ شکریہ۔ وہ مصالحت پر آمادہ تھی، اس لیے مسکرا کر شکریہ کہا تو وہ اس سے بھی زیادہ دیر اپنا منہ بند نہ رکھ سکا۔ پھر کب آؤ گی؟ تمہاری شادی پر۔ یقیناً امی نے تمہیں کہا ہوگا مجھے شادی پر آمادہ کرنا۔ اسے حیرت ہوئی لیکن ظاہر نہ کیا۔ انجان بن کر پوچھنے لگی، کیوں؟ کیا تم شادی کے لیے آمادہ نہیں ہو؟ شادی کروں گا لیکن ابھی نہیں۔ ابھی کیوں نہیں؟ بس میری مرضی، اور اب خدا کے لیے اس موضوع پر بات مت کرنا۔ وہ اکتا کر بولا تو وہ کندھے اچکا کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ سنو، اب میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ بالکل خاموش ہو جاؤ، تم کسی اور موضوع پر بات کر سکتی ہو۔ وہ اسے مسلسل شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے بولا تو وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ کبھی لاہور آؤ نا، میرا مطلب ہے ہمارے گھر۔ وعدہ تو نہیں کرتا، ہاں اگر لاہور آنا ہوا پھر تمہارے پاس ضرور آؤں گا، وہ خوش دلی سے بولا۔ پھر ہوٹل سے باہر گاڑی روک لی، پچھلی سیٹ سے اس کا بیگ اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، خدا حافظ۔ کیا مطلب؟ کیا تم یہیں سے واپس چلے جاؤ گے؟ اس کی بے مروتی پر حیران ہو کر بولی۔ ہاں۔ نہیں سرمد، یہ اچھا نہیں لگتا، خان صاحب کیا سوچیں گے؟ خان صاحب کی بہت فکر ہے، وہ چڑ گیا۔ کیا نہیں ہونی چاہیے؟ شاید وہ کوئی غلط بات کہنے جا رہا تھا کہ فوراً ہونٹ بھینچ کر اس کی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ پھر اس کے ساتھ اوپر آیا تو بس کچھ دیر ہی جنید خان کے پاس بیٹھا، اس کے بعد اپنے کسی کام کا بہانہ کر کے چلا گیا تھا۔ وہی گھر تھا جہاں 3 دن پہلے تک وہ حالات سے سمجھوتا کر کے بہت حد تک مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ بس کبھی کبھی یہ خیال آتا اور اسے ازردہ کر دیتا کہ اس سے اتنی محبت کرنے والی ہستیوں نے آخر میں دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر اسے پھینکا، ورنہ تو ہر طرح کا اطمینان ہی تھا۔ اور اب جب کہ صرف 3 دن کے بعد دوبارہ اس گھر میں آئی ہے تو ہر شے اجنبی لگ رہی تھی، حالانکہ سب کچھ ویسا ہی تھا۔ اس نے غور کیا تو اپنے آپ پر حیرت ہوئی کہ تبدیلی تو خود اس میں آئی تھی۔ اس کبھی کبھار کے خیال کی جگہ دل میں ایک کسک اور خلش جاگ اٹھی تھی، جبکہ زندگی کی ناؤ کو اس کی خواہش کے عین مطابق من پسند کنارہ مل رہا تھا، تو پھر امی ابو نے کسی طوفان کی طرح آ کر اس کا رخ کیوں موڑ دیا؟ حیرت اسے سرمد پر بھی تھی۔ اس نے ان 3 دنوں میں ایک بار بھی گزشتہ زندگی کی کسی ایک بات کو دہرایا نہیں تھا، اور کچھ نہیں تو اس پر بے وفائی کا الزام ہی تو رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے تو اپنے کسی انداز سے بھی ظاہر نہیں کیا کہ وہ کبھی اس کے سامنے اپنے جذبوں کو بے نقاب کر چکا ہے، اور کمال ضبط کا مظاہرہ تو وہ بھی کر گئی تھی کہ ساری حقیقت جاننے کے بعد بھی اس کا سامنا کیا، اور یہی نہیں بلکہ نانی اماں اور ممانی جان پر بھی یہی ظاہر کیا کہ وہ ان حالات کو نہ صرف مقدر کا لکھا سمجھ کر قبول کر چکی ہے بلکہ مطمئن بھی ہے، اور اب یہاں آ کر پچھلے کئی دنوں سے اپنے آپ سے پوچھ رہی تھی کیا وہ واقعی مطمئن ہے؟ جواب میں دل دہائیاں دینے لگتا تو وہ گھبرا جاتی، پریشان ہو کر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگتی
کہ اب جب کہ زندگی مخصوص راستوں پر چلنے لگی ہے تو وہ کیوں گزشتہ راستوں کو کھوجنے لگی ہے۔ کئی بار سوچا کہ ابو جی یا پھر آنٹی سے جا کر پوچھیں انہوں نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، اپنے مفاد کی خاطر ان سے محبت کرنے والی ہستیوں سے کیوں کھینچ لائے، لیکن ہمیشہ وہ سوچ کر ہی رہ گئی۔ البتہ اتنا ضرور کیا کہ ابو جی کے گھر جانا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ ان دنوں بنٹی سے اسے خاص طور پر نوٹ کر رہا تھا کہ وہ کچھ الجھی سی رہتی ہے، کبھی بے تحاشا بولتی جیسے اپنے اندر کی آوازوں کو دبانا چاہتی ہو، اور کبھی ایک دم خاموش جیسے اندر کی آوازوں کو دباتے دباتے تھک کر خود ہی ان میں کہیں کھو گئی ہو۔ آخر آپ کی پرابلم کیا ہے؟ اس روز کی مسلسل خاموشی سے تنگ آ کر وہ پوچھنے لگا۔ کون سی پرابلم؟ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا مطلب ہے ایک نہیں کئی پرابلمز ہیں۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا خیال ہے آپ میری بات سمجھ رہی ہیں۔ نہیں بھائی، میں بالکل نہیں سمجھ رہی۔ اچھا؟ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے آپ کراچی سے ہو کر آئی ہیں آپ بہت اپسٹ رہنے لگی ہیں، اور یہ پوچھنا ہے کہ آخر وہاں ایسی کیا بات ہوئی ہے جس نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے؟ ارے یہ بنٹی تو بہت تیز ہے، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوچا اور فوراً اپنے آپ پر قابو پاتی ہوئی مسکرا کر بولی، تمہارا وہم ہے بنٹی، ورنہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں۔ چلیے مان لیتا ہوں، لیکن پلیز آپ اتنی خاموش نہ رہا کریں، مجھے وحشت ہونے لگتی ہے۔ پہلے میں زیادہ تو نہیں بولتی تھی، ہاں لیکن سنتی تو تھی، میرا مطلب ہے توجہ سے۔ آپ میری طرف متوجہ رہتی تھیں، اب ایسا لگتا ہے جیسے آپ صرف جسمانی طور پر میرے پاس موجود ہیں اور آپ کا ذہن… I'm sorry بنٹی، وہ اس کی بات کاٹ کر کہنے لگی، میں ان دنوں واقعی تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوں۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ وہ شاید ہر صورت جاننا چاہتا تھا اور وہ اسے مطمئن کرنے کے غرض سے بولی، اصل میں تمہارے ڈیڈی کی طرف سے فکر مند ہوں، اتنے مصروف رہتے ہیں، ہر وقت کام کام، اور جتنا کام کرتے ہیں اس حساب سے بالکل آرام بھی نہیں۔ تم نے دیکھا نہیں ان کی صحت کتنی متاثر ہو رہی ہے؟ اس نے بنٹی کو مطمئن کرنے کی غرض سے اور اپنی طرف سے اس کی توجہ ہٹانے کی خاطر یوں ہی بات بنائی تھی کہ اچانک نانی اماں کی باتیں یاد آنے لگی۔ انہوں نے کہا تھا کہ خدا نہ خواستہ جنید خان کو کچھ ہو گیا تو اس گھر میں تمہاری جگہ نہیں رہے گی، البتہ جائیداد کا حصہ پیدا کر لو تو، اور پھر اللہ نہ کرے جو تم ادھوری رہو۔ اچانک اسے اپنے خالی پن کا احساس ہونے لگا تو وہ خاموشی سے بنٹی کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کتنی دیر وہ اس نہج پر سوچتی رہی تھی۔ اس کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، بس صرف 7 ماہ، اور اگر حالات ایسے نہ ہوتے تو شاید وہ ابھی نئے مہمان کے بارے میں سوچتی بھی نہ، لیکن اب نانی اماں کی باتوں نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے جائیداد کا لالچ نہیں تھا، البتہ وہ اپنی تکمیل ضرور چاہتی تھی۔ اسی رات جنید خان کے سامنے اس نے خاص طور سے بچوں کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ ان کے تاثرات دیکھنا چاہتی تھی اور جاننا چاہتی تھی کہ آیا وہ مزید بچوں کی آرزو رکھتے ہیں یا نہیں، اور اسے بہت مایوسی ہوئی جب انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر اگلے کئی دن تک وہ انہیں آزماتی رہی، کبھی بچوں کی باتیں اور کبھی بچوں کی کوئی مووی لگا دیتی، اور جنید خان پتہ نہیں سمجھ رہے تھے یا جان بوجھ کر انجان بن رہے تھے۔ بہرحال وہ خاصی دل برداشتہ ہوئی اور ایک آخری خواہش کے طور پر ان سے صاف بات کرنے کی جرت کر بیٹھی، خان صاحب میں اپنی تکمیل چاہتی ہوں۔ کیا مطلب؟ میں… وہ ہچکچائی دی، میرا مطلب ہے میں ماں بننا چاہتی ہوں۔ ارے جنید خان کا کہکا بے ساختہ تھا، میری بیوی بنتے ہی تم نے نہ صرف ماں بلکہ نانی اور دادی بھی بن گئی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے خان صاحب، لیکن میں اپنے بچے کی ماں بننا چاہتی ہوں جو میری کوکھ سے جنم لے اور میری آغوش میں پرورش پائے۔ کمان سویٹی، انہوں نے ٹوکا، صرف اپنے بارے میں نہیں میرے بارے میں بھی سوچو۔ اب اس عمر میں شیر خوار بچے کا باپ کہلاتا اچھا لگوں گا کیا؟ قدرے توقف کے بعد کہنے لگا، فریحہ پہلے ہی خفا ہے،
میں نے اس عمر میں شادی کیوں کی؟ اب اگر بچے پیدا کرنے لگوں تو؟ صرف ایک۔ ان کی پوری بات ہونے سے پہلے ہی بول پڑی۔ امپاسبل۔ پیشانی شکن آلود لہجے کی سختی نے اسے نہ صرف اندر تک دہلا دیا بلکہ باور بھی کرا دیا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی بات نہ اب نہ آئندہ کبھی سنیں گے۔ وہ سر جھکا کر اپنے اندر ہمکتے مامتا کے جذبے کا گھلا گھونٹنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، سنو، تمہیں صرف ماں بننے کی خواہش ہے یا میری جائیداد میں حصہ دار پیدا کرنا چاہتی ہو؟ میرے خدا! اسے حیرت کے ساتھ دکھ بھی ہوا۔ تعصب بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، مجھے جائیداد میں سے کچھ نہیں چاہیے خان صاحب، بس ایک بچہ جو میری مامتا کا سہارا ہو۔ میرا یقین کریں، میں اپنے لیے اور اس کے لیے کچھ نہیں مانگوں گی۔ اچھا، وہ پتہ نہیں کیوں ہنسے تھے۔ تمہیں شاید پیسے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ بہرحال میں تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ وہ کروٹ بدل گئے اور وہ بقیہ تمام رات آنکھوں پر بند باندھتی رہی۔ جنید خان نے اسے اندھیرے میں نہیں رکھا تھا، نہ ہی اس کا دل رکھنے کی کوئی خاطر آس دلائی تھی، بلکہ انہوں نے واضح الفاظ میں اس کی خواہش رد کر دی تھی۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ہر بات کی طرح اسے بھی اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیتی، لیکن اس کے برعکس وہ کسی بھی طرح اس تل حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ گو کہ کوشش ضرور کر رہی تھی کہ اپنے اندر ہمکتے مامتا کے جذبے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے، لیکن جتنا وہ اس جذبے کو دباتی اتنا زیادہ وہ سر ابھارتا اور وہ بے چین ہو جاتی۔ کوئی معصوم فرشتہ، کوئی ننا منا سا وجود اس کی آغوش میں سمائے تو اسے اپنا آپ معتبر لگے۔ کیا وہ کبھی معتبر نہیں ہوگی؟ وہ سوچتی، کیا اس کی سماعتیں ہمیشہ ایک لفظ ماں سننے کو ترستی رہیں گی؟ کوئی تو ہو جو میرے تڑپتے مچلتے جذبے کو فقط ایک لفظ سے شانتی بخشے۔ پھر وہ سکون ڈھونڈتی ہوئی بنٹی کے پاس جا بیٹھی۔ اس اتنے بڑے گھر میں ایک وہی تھا جو اپنی کہتا تو اس کی بھی سنتا تھا۔ اس کی ویل چیئر کے آگے گھٹنے ٹیک کر بیٹھی اور اس کے مضبوط ہاتھوں کو اپنے ہاتھ پر رکھتی ہوئی بولی، سنو بنٹی، تمہیں یاد ہے اول روز تم نے پوچھا تھا کہ تم مجھے کیا کہہ کر مخاطب کرو؟ اور شاید آپ نے کہا تھا جو بھی نام دو، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ میری عزت نفس مجروح نہ ہو۔ وہ سوچتا ہوا بولا، ہاں، میں نے ایسا ہی کہا تھا، لیکن پھر تم نے مجھے کوئی نام کیوں نہیں دیا؟ بس یوں ہی۔ وہ اس کی حالت سے بے خبر لاپرواہی سے بولا، یوں ہی۔ ہونٹوں کی بے آواز جنبش کے ساتھ ہی وہ اس کی طرف دیکھے گی۔ وہ کوئی ننا منا سا معصوم فرشتہ نہیں تھا جو اس کی آغوش میں سما جاتا اور جسے وہ سینے میں بھینچ کر مامتا کی پیاس بجھاتی۔ وہ تو بس اس سے چند برس ہی چھوٹا تھا، پھر بھی اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولی، سنو، تم مجھے ماں کیوں نہیں کہتے؟ ماں؟ وہ شاید ہنسنا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں ہنس نہیں سکا۔ ہاں بنٹی، تم مجھے ممی کہو یا مما، ایسا ہی کوئی لفظ جو تمہیں اچھا لگے۔ اچھا؟ وہ ہلکے سے مسکرایا، مجھے آپ کو مما کہنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن کیا؟ آپ میری مما نہیں لگتی۔ تمہاری مما تو بہت خوبصورت ہوں گی۔ وہ غیر ارادی طور پر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھونے لگی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ اس کی حرکت سے محظوظ ہو کر بولا، میرا مطلب ہے عمر میں آپ مجھ سے اتنی بڑی نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ وہ جلدی سے بولی، ہوں تو میں تمہاری مما، اور جب تم اس رشتے کو تسلیم بھی کر رہے ہو تو مما کہنے میں کیا حرج ہے؟ آپ کو برا نہیں لگے گا؟ نہیں بھائی، میں تو خود تم سے کہہ رہی ہوں، مجھے اچھا لگے گا۔ اچھا تو مما جی، اب آپ یہاں سے اٹھ کر اوپر بیٹھیں۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ میری ماں میرے پیروں کے پاس بیٹھی ہے۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا بولا تو وہ یکدم بے اختیار ہو گئی۔ اس کے ہاتھ تھام کر کبھی ہونٹوں سے لگاتی اور کبھی آنکھوں سے، اور بنٹی اس کی کیفیت اور والہانہ انداز پر حیران ہو رہا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی بہت زیادہ کی آرزو نہیں کی تھی، بس جو مل گیا اس پر قناعت کرتی۔ ہو سکتا ہے قناعت کرنا اس کی مجبوری رہی ہو، کیونکہ دنیا میں واحد ہستی ابو جی جن پر وہ حق رکھتی تھی
انہوں نے کبھی اس کی خبر نہیں لی۔ جو خبر گیری کرتے تھے ان پر ابو جی جتنا حق بہرحال نہیں تھا، اس لیے ان کی طرف سے جو مل گیا اسے ہی بہت سمجھ لیا۔ اور اب بنٹی بھر بھی اسے اتنا حق نہیں تھا جتنا کہ اپنی پیٹ کی اولاد پر حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی طرف سے محبت کے چند بولوں نے اس نے اس نے بہت کچھ سمجھ لیا تھا۔ پتہ نہیں اس کی مامتا کے تڑپتے مچلتے جذبے کو تسکین ملی تھی کہ نہیں، لیکن اتنا ضرور تھا، وہ مطمئن ہونے لگی تھی کہ چلو کوئی ماں کہنے والا تو ہے۔ کیا ہوا جو وہ اسے جنم دینے کی سزاوار نہیں ہوئی؟ کیا ہوا جو وہ اسے اپنی آغوش میں نہیں سمیٹ سکتی؟ اور کیا ہوا جس کی ابیاری اس نے اپنے لہو سے نہیں کی؟ یہی بوت ہے کہ اس نے ماں کہہ کر ادھورے پن کے احساس کو مٹا دیا۔ ان دنوں وہ کچھ مگن سی ہو کر بنٹی کی ناز برداریوں میں مصروف تھی۔ جبھی اس نے غور ہی نہیں کیا کہ جنید خان کچھ تھکے تھکے سے رہنے لگے ہیں۔ وہ جو اپنی عمر سے 10 سال کم نظر آتے تھے اب اتنے ہی برس آگے جا کھڑے ہوئے ہیں۔ اس روز وہ جنید خان کے آفس جانے کے بعد بنٹی کے ساتھ بیٹھے کوئی مووی دیکھ رہی تھی کہ فون کی بیل سن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوسری طرف جنید خان کا پی اے تھا۔ اس نے بتایا کہ جنید خان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ وہ ایک دم پریشان ہو گئی اور اس سے ہاسپٹل کا معلوم کر کے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لیے کہا اور جلدی سے بنٹی کے پاس آ کر اسے بتانے لگی، سنو بنٹی، تمہارے ڈیڈی ہاسپٹل میں ہیں اور میں ان کے پاس جا رہی ہوں۔ پریشانی اس کے چہرے اور آواز میں بھی سمٹ آئی تھی، جبکہ بنٹی نے بڑے سکون سے اس خبر کو سنا اور اطمینان سے کہنے لگا، کمان ماما، وہ یوں ہی چیک اپ کے لیے گئے ہوں گے۔ نہیں بنٹی، ان کے پی اے کا فون تھا، اس نے بتایا کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ اچھا، اس نے پھر بھی کوئی خاص نوٹس نہیں لیا، کام کی ٹینشن ہوگی، اور پلیز آپ اتنی پریشان نہ ہوں۔ وہ جلدی سے باہر نکل آئی۔ ڈرائیور گاڑی لیے منتظر تھا، وہ اسے ہاسپٹل کا بتا کر بیٹھ گئی۔ جنید خان پہنچی تو نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر پوچھنے لگے، تم یہاں کیسے آئی؟ میرا مطلب ہے تمہیں کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ آپ کیسے ہیں خان صاحب؟ ان کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی، ایک دم فرسٹ کلاس۔ پتہ نہیں انہوں نے لہجے کو فریش رکھنے کی کامیاب کوشش کی تھی یا واقعی وہ اتنے فریش تھے وہ سمجھ نہ سکی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ اب بھی پریشان تھی۔ کچھ نہیں، بس سینے میں معمولی سا درد تھا تو چیک اپ کے لیے چلا آیا۔ اسی وقت ڈاکٹر صاحب اندر آئے تو جنید خان کے ساتھ وہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوگی اور ڈاکٹر صاحب آتے ہی کہنے لگے، خان صاحب، اب مزید تاخیر آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی، آپ کو فوراً بائی پاس کے لیے لندن جانا چاہیے۔ جنید خان نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، ڈاکٹر یونس، ان سے ملیں، یہ میری مسز ہیں۔ ہاؤ آر یو؟ ڈاکٹر یونس اس کی طرف دیکھ کر ہلکے سے مسکرائے۔ فائن، تھینک یو۔ مسز خان، آپ میرے ساتھ آئیں، ڈاکٹر یونس نے کہا تو وہ جنید خان کی طرف دیکھنے لگی، پھر ان کا اشارہ پا کر ڈاکٹر صاحب کے پیچھے چل پڑی۔ ڈاکٹر یونس اسے لے کر اپنے کمرے میں آئے اور بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، جنید خان اپنی صحت اور بزنس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ انہیں ہارٹ ٹربل کی شکایت ہے اور میں گزشتہ 3 ماہ سے انہیں بائی پاس کے لیے کہہ رہا ہوں اور وہ ہیں کہ آج کل پر ٹالتے جا رہے ہیں۔ پلیز آپ انہیں سمجھائیں مسز خان، مزید تاخیر سخت نقصان دہ ہوگی۔ وہ قدرے توقف کے بعد کہنے لگے، میں کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہا ہوں، یہ پابندی سے استعمال کریں اور اس ہفتے مکمل ریسٹ کریں۔ کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے اور اگلے ہفتے انہیں لندن میں ہونا چاہیے۔ میں وہاں کے ڈاکٹر سے بات کر کے آپ کو مطلع کر دوں گا۔ بات کے اختتام پر انہوں نے بغور اس کی طرف دیکھا، وہ گمسم بیٹھی تھی۔ مسز خان، انہوں نے متوجہ کیا تو وہ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ پرابلم؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ میری بات سن رہی تھیں؟ وہ پوچھنے لگے۔ جی۔ ذرا بتائیے تو میں نے کیا کہا ہے؟ اگلے ہفتے خان صاحب کو لندن میں ہونا چاہیے۔ اس کا انداز کھویا کھویا سا تھا۔ کس سلسلے میں؟ بائی پاس کے لیے۔ ہاں۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا کہ بظاہر وہ کسی بھی طرح ان کی طرف متوجہ نہیں لگ رہی تھی۔ اب میں جاؤں؟ وہ اجازت طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں، اور پلیز خیال رکھیے گا کہ خان صاحب کے لیے ریسٹ بہت ضروری ہے۔
میرا یہ خیال تھا کہ وہ یہیں رہتے ہیں، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں ان کا خیال رکھوں گی۔ اس نے یقین دلایا اور ان کے کمرے سے نکل آئی۔ پھر پورا ہفتہ اس نے ڈاکٹر یونس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے جنید خان کو مکمل ریسٹ دیا، یہاں تک کہ ان کا پی اے آفس کی کوئی انتہائی ضروری فائل لے کر آتا بھی تھا تو اس پر جنید خان کے سائن کروانے ہیں تو وہ اسے باہر سے ہی لوٹا دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ فائل ہاتھ میں لیتے ہی جنید خان کو بہت سارے کام یاد آ جائیں گے، اور اگر وہ خود نہ بھی گئے تو اس ٹینشن میں ضرور مبتلا ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں ان کا وہ کام ہوا ہے کہ نہیں، اور کسی بھی قسم کی ٹینشن ان کے لیے سخت نقصان دہ تھی۔ وہ انہیں بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی۔ بعض اوقات وہ جھنجھلا جاتے اور کچھ شائستہ قسم کی گالیوں سے بھی نواز دیتے تھے۔ وہ سب کچھ خاموشی سے سن لیتی۔ اس دوران وہ انہیں لندن جانے کے لیے بھی آمادہ کرتی رہی، جس کے لیے پہلے وہ بالکل تیار نہیں تھے، محض اپنے بزنس کی وجہ سے، اور لندن جانے کو وقت کا زیان سمجھ رہے تھے۔ بہرحال وہ انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور جس روز وہ ان کے ساتھ جانے والی تھی اس روز سرمد کا فون آ گیا۔ اتفاق سے اسی نے ریسیو کیا، اور اس کی آواز سنتے ہی وہ کہنے لگا، کیا بات ہے، بہت مصروف رہنے لگی ہو؟ کیا مطلب؟ میں پہلے بھی 2 3 بار فون کر چکا ہوں، لیکن تم سے بات نہ ہو سکی کیونکہ تمہارے ملازم نے تمہیں بلانے سے صاف انکار کر دیا تھا کہ تم بہت مصروف ہو۔ ہاں، اصل میں خان صاحب، وہ اپنی مصروفیت کا سبب بتانا چاہتی تھی کہ وہ بول پڑا، کیا ہوا؟ بہت ہو گئے ہیں تمہارے خان صاحب؟ اللہ نہ کرے، وہ بے اختیار بولی اور بے اختیار رو پڑی۔ ارے ہیلو سجو، تم نے ایسی بات کیوں کہی؟ وہ روتے ہوئے بولی، ایم سوری، میں نے تو یوں ہی مذاق میں مذاق میں بھی ایسی بات نہیں سن سکتی، سمجھے تو؟ سنو، تمہیں کیا خان صاحب سے بہت محبت ہے؟ ہاں، اس لیے کہ وہ میرا سہاگ ہے، میرا سائبان ہے، اور اس سائبان سے نکل کر پوری دنیا میں میرے لیے کہیں امان نہیں۔ قدرے توقف کے بعد اس نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولی، یہ بتاؤ تم نے کیوں فون کیا تھا؟ میں کام کے سلسلے میں لاہور آ رہا تھا، پوچھنا یہ تھا کہ تم سے ملاقات ہو سکے گی؟ تم اگر میرے گھر آنا چاہو تو ضرور آؤ، لیکن مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی کیونکہ میں خان صاحب کے ساتھ لندن جا رہی ہوں۔ کس سلسلے میں؟ خان صاحب کے بائی پاس کے لیے۔ ارے، وہ شاید اسے حوصلہ دینے کو الفاظ ڈھونڈنے لگا تھا کہ وہ کہنے لگی، دعا کرنا سرمد، اللہ میاں مجھے کسی آزمائش میں نہ ڈالے، میرا صاحبان، میری چھت ہمیشہ سلامت رہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بہت آہستگی سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنے تنہا، اداس اور فارغ دن نہیں گزارے تھے جتنے کہ لندن میں قیام کے دوران گزارے۔ بس پہلے ہی دن وہ جنید خان کے ساتھ ہسپتال آ گئی تھی۔ اس کے بعد اسے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ان کی تماداری کو وہیں ان کے پاس موجود رہے گی، لیکن اس کی اجازت نہیں تھی۔ بائی پاس کے بعد بھی وہ ایک بار انہیں دیکھنے کی غرض سے گئی تھی۔ ریسیپشن پر جا کر اس نے جنید خان کا نام لیا تو وہاں موجود لڑکی نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک بٹن آن کیا اور سامنے اسکرین روشن ہو گئی۔ اس نے دیکھا جنید خان سو رہے ہیں اور ان سے متعلق ہدایات کا چارٹ جسے وہ لڑکی روانی سے پڑھ کر اسے سنانے لگی۔ کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ اس کے خاموش ہوتے ہی وہ پوچھنے لگی۔ سوری، لڑکی نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے ساتھ ہی اس سہولت کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ یہاں آنے کے بجائے فون کر کے ان کے بارے میں معلوم کر لیا کرے۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ ظاہر ہے جب وہ ان سے مل نہیں سکتی، نہ ہی ان کے قریب جا کر دیکھ سکتی ہے، تو پھر ہاسپٹل جانے کا کیا فائدہ؟ دن میں 2 3 بار فون کر کے ان کے بارے میں معلوم کر لیتی۔ انسان جب تنہا ہوتا ہے تو بہت ساری سوچیں اور خیالات ایک دم اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ وہ باتیں جنہیں انسان کبھی فراغت میں بیٹھ کر سوچنا چاہتا ہے، وہ باتیں جنہیں کبھی سوچنا نہیں چاہتا، وہ سب ایک ساتھ ذہن کے دریچوں پر دستک دینے لگتی ہیں۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک تو فراغت، دوسری تنہائی، جس نے عہد رفتہ سے اس کا نادہ جوڑ دیا۔ بہت ساری یادیں، بہت ساری باتیں، اور ان سب پر حاوی نانی اماں کی ایک بات، خدا نہ خواستہ جنید کو کچھ ہو گیا تو اس گھر میں تمہاری جگہ نہیں رہے گی۔ اس ایک بات نے اسے اتنا پریشان کیا تھا کہ پھر وہ ساری باتیں بھلا کر مسلسل جنید کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہتی۔
یقیناً وہ لڑکیوں میں سے نہیں تھی جنہیں زندگی میں خواہش کے برعکس بھی کچھ ملے تو وہ اسے نصیب کا لکھا سمجھ کر جی جان سے قبول کر لیتی ہیں۔ اس نے صرف اس وقت آنسو بہائے تھے جب آنٹی نے بتایا تھا کہ مومانی جان اسے ریجیکٹ کر چکی ہیں، یا پھر اس وقت جب نانی اماں اور مومانی جان کی زبانی اسے صحیح صورتحال کا پتہ چلا تھا۔ وہ آزردہ ضرور ہوئی تھی اور کئی دن تک اپنے ساتھ ہونے والے تقدیر کے مذاق پر کرتی بھی رہی تھی، لیکن جنید خان سے پھر بھی متنفر نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے لیے غلط انداز سے سوچا تھا۔ انہیں تو ایجاب و قبول کے مراحل سے گزرتے ہوئے ہی اس نے اپنا سب کچھ مان لیا تھا، اور خالص مشرقی لڑکیوں کے انداز میں سوچتے ہوئے شاید اس کا ایمان تھا کہ جس گھر میں اس کی ڈولی اتری ہے وہاں سے ہی اب اس کا جنازہ نکلے گا۔ اکثر مائیں بیٹیوں کو اسی قسم کی نصیحتیں کیا کرتی ہیں، اور پھر اس نے نانی اماں کی گود میں ہی پرورش پائی تھی۔ یقیناً انہوں نے ہی اس کی گھٹی میں یہ بات بٹھائی تھی، اور اب انہوں نے ہی اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ جنید خان کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ وہ اندر تک دہل گئی تھی۔ اللہ نہ کرے جو جنید خان کو کچھ ہو۔ اس کے دل سے ہر دم ایسی ہی صدائیں نکلتی تھی۔ جس روز جنید خان ڈسچارج ہوئے وہ اسی وقت ان سے مل سکی، اور اس تمام عرصے میں پہلی بار وہ بے اختیار ان کے سینے میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ ارے کیا ہوا بھائی؟ وہ قدرے حیرت سے پوچھنے لگے۔ خان صاحب، میں آپ کی طرف سے بہت پریشان تھی۔ کمان سویٹی، اب تو میں ٹھیک ہوں۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے۔ وہ آنسو پوچھ کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ چہرے کی رنگت قدرے زردی مائل ہو رہی تھی اور کچھ کمزور بھی لگ رہے تھے۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، اللہ آپ کو میری عمر بھی لگا دے۔ ارے! وہ ہنسے، پھر بغور اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ عام سی لڑکی جس میں متاثر کرنے والی کوئی بات نہیں تھی، اور پھر جنید خان عمر کے اس حصے میں تھے جہاں صنف مخالف میں کشش محسوس ہوتی بھی ہے تو دل پہ بے اختیاری نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی طرف لپکتا ہے، اور وہ تو عام سی لڑکی تھی جس سے شادی بھی انہوں نے محض بنٹی کی وجہ سے کی تھی کہ وہ بہت تنہائی محسوس کرتا تھا، اور کوئی گورننس اس کے پاس زیادہ دن ٹک کر نہیں رہتی تھی۔ یوں وہ بیوی لا کر قدرے مطمئن ہو گئے تھے کہ کم از کم وہ گورننس کی طرح چھوڑ کر جائے گی تو نہیں، اور اب وہ حیران ہونے کے ساتھ دل ہی دل میں خاصے پشیماں بھی ہو رہے تھے کہ انہوں نے کبھی درخو جسے انہوں نے کبھی درخور اتنا نہیں سمجھا، وہ کتنے خلوص سے انہیں اپنی زندگی کی دعا دے رہی تھی۔ آپ کیا سوچنے لگے؟ وہ ایک ٹک ٹک انہیں اپنی طرف دیکھتے پا کر سادگی سے پوچھنے لگی تو وہ چونک گئے۔ یہ بتاؤ، تم نے میرے لیے کتنی دعائیں مانگی؟ بے شمار، نہ صرف دعائیں مانگی بلکہ منتیں بھی، جو گھر جا کر پوری کروں گی۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے تمہیں میری زندگی سے کیا فائدہ ہے؟ بلاخر بزنس مین ہے جو دو سود ضیاء وقت کی بات ضرور کرتا ہے۔ فائدہ؟ وہ حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں کسی فائدے نقصان کو نہیں جانتی خان صاحب، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ میرا صاحبہ ہیں، اور ہمارا معاشرہ بے صاحبہ عورت کو کوئی مقام نہیں دیتا۔ تم اس انداز سے سوچتی ہو؟ ہاں، مجھے اسی انداز سے سوچنا سکھایا گیا ہے۔ پھر براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیوں؟ کیا میرا سوچنے کا انداز غلط ہے؟ نہیں، وہ ہلکے سے مسکرائے۔ انہیں اپنے واپسی کی اطلاع نہیں دی تھی، بس اچانک ہی آ گئے، لیکن گھر میں سب کو موجود دیکھ کر حیران رہ گئے۔ فریحہ اپنے بچوں سمیت موجود تھی، اسی طرح طاہر خان بھی بیوی بچوں سمیت اسلام آباد سے آیا ہوا تھا، اور آصف خان کراچی سے، یوں جیسے ان سب کو جنید خان کی واپسی کی اطلاع مل گئی ہو اور وہ سب اس کے استقبال کو موجود ہوں۔ ایک افراتفری اور خوشگوار سے ہنگامے کا سما تھا۔ جنید خان جس وقت اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بڑے ہال میں داخل ہوا تو لمحہ بھر کو سب خاموش ہو کر اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے فریحہ خاصے پرجوش انداز میں آگے بڑھی۔ ویلکم ڈیڈی، کیسے ہیں آپ؟ فائن بیٹا، آپ کیسے ہو؟ جنید خان نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر فریحہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ پھر باری باری سب آگے بڑھے اور ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگے۔ خان صاحب پلیز آپ بیٹھ جائیں، اس نے کہا تو سب کو خیال آیا۔ ہاں ڈیڈی، آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ وہ بیٹھے تو پوچھنے لگے، تم سب کو ہماری آمد کا کیسے معلوم ہوا جبکہ ہم نے تو اطلاع نہیں دی تھی؟ دیکھ لے ڈیڈی ہمارا کمال۔
فریحہ نے اتراک کر بولی، آپ نے اطلاع نہیں دی تھی، لیکن ہم نے پھر بھی معلوم کر لیا۔ اور پتہ ہے ڈیڈی، طاہر خان کی بیوی سارہ کہنے لگی، ہم آپ کی صحت یابی کی خوشی میں زبردست پارٹی ارینج کریں گے۔ پھر کتنی دیر وہ اسی قسم کی باتیں کرتے رہے۔ جنید خان مسکرا مسکرا کر اپنی اولاد کا جوش و خروش دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ ان سب کے درمیان اپنے آپ کو اجنبی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ کسی نے ایک بار بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا، بنٹی نے بھی نہیں، اور جنید خان تو شاید بھول گئے تھے کہ وہ بھی یہاں موجود ہے۔ رات میں جس وقت وہ سب کی طرف سے اپنا اطمینان کر لینے کے بعد اپنے کمرے میں آئے تو دیکھا جنید خان کوئی فائل دیکھنے میں مصروف تھے۔ وہ دبے پاؤں آگے بڑھ آئی اور ان کے ہاتھ سے فائل لے لی۔ انہیں سر اٹھا کر دیکھا تو کہنے لگی، ابھی نہیں خان صاحب، ابھی آپ کو کوئی کام نہیں کرنا، آپ مکمل ریسٹ کریں گے۔ اوکے۔ انہوں نے بڑی جلدی ہتھیار ڈال دیے اور فائل اس کے ہاتھ سے لے کر بریف کیس میں رکھتے ہوئے بولے، بچے سو گئے کیا؟ نہیں، سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں۔ ہاں، یہ سب جب اکٹھے ہوتے ہیں تو یوں ہی رات رات بھر محفل جمائے رکھتے ہیں۔ پھر اٹھتے ہوئے کہنے لگے، آؤ ہم بھی کچھ دیر ان کی محفل میں بیٹھیں۔ آپ کے سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ اب تو سونا ہی سونا ہے، انہوں نے کہا، اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کمروں سے نکل آئے۔ ٹی وی لاؤنج سے گزر کر گیلری میں داخل ہوئے تو ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں پر اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ پھر آگے قدم ہی بڑھایا تھا کہ ٹھٹک کر رک گئے۔ طاہر خان کہہ رہا تھا، یار ڈیڈی نے زندہ واپس آ کر تو ہمارا سارا پروگرام خراب کر دیا۔ اور کیا؟ فریحہ کے لہجے میں بھی مایوسی تھی۔ میں تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ اب ان کی ڈیڈ باڈی ہی دیکھنے کو ملے گی، اس پر دو چار آنسو بہائیں گے اور پھر میں تو اب آنسو بہا رہا ہوں۔ یہ آصف خان تھا، پتا ہے، میں نے تو عائشی سے یہ کہا ہے کہ کراچی والا پروجیکٹ میری ذاتی ملکیت ہے۔ اب اگر اسے یہ معلوم ہوگا کہ وہ میرا نہیں، میرے ڈیڈ کا ہے، تو میری کتنی سبکی ہوگی۔ چے چے، فریحہ نے افسوس کا اظہار کیا۔ پھر طاہر خان سے کہنے لگی، سنو، تم نے ڈیڈی کے بینک بیلنس کا پتہ کیا تھا؟ نہیں، یہ کام صبح کرنے کا ارادہ تھا، لیکن اب کیا فائدہ، اب تو وہ آ ہی گئے ہیں، زندہ سلامت۔ آصف کے جلے کٹے لہجے پر باقی سب ہنسنے لگے، اور وہ جو سانس روکے کھڑی تھی اپنے کندھے پر دباؤ محسوس کر کے فوراً جنید خان کی طرف دیکھنے لگی۔ جانے کیا تھا ان کے چہرے پر، ان کی آنکھوں میں۔ وہ ان کے کمر کے گرد بازو ڈال کر پلٹی اور دوبارہ انہیں کمرے میں لے آئی۔ احتیاط سے بیڈ پر لٹایا تو وہ کہنے لگے، یہ سب کچھ انہی کا تو ہے۔ پھر ریلیکس خان صاحب، آپ کچھ نہ سوچیں، یہ سب نادان ہے۔ ٹھہرے، میں آپ کے لیے دودھ میں گلوکوز ملا کر لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد دودھ کا گلاس لیے واپس آئی تو جنید خان فون پر کسی سے کہہ رہے تھے، ہاں، بس اسے بے صاحبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ گھر اور یہ ٹیکسٹائل مل۔ ریسیور ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ تھام لیا۔ خان صاحب، وہ فوراً آگے بڑھی اور ان کے جھٹکے کھاتے وجود کو اپنے بازو میں لینے کی ناکام کوشش کے ساتھ ہی اس کے حلق سے چیخیں بلند ہونے لگی، اور اس کی چیخوں کی آواز سن کر سب بھاگے آئے۔ آصف خان، ڈاکٹر کو بلاؤ، بلاؤ، اس نے چیخ کر کہا، اور ڈاکٹر کے آنے تک یہ شدید ہارٹ اٹیک جنید خان کی جان لے گیا۔ ڈاکٹر ان کی نبض دیکھنے کے بعد ان کی موت کی تصدیق کر رہا تھا۔ وہ یکدم گمسم ہو گئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کی طرف دیکھا، جو یقیناً اپنے آپ کو آنسو بہانے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ کئی دن لوگ تعزیت کے لیے آتے رہے، اس کے ابو جی اور آنٹی بھی آئے تھے، اور وہ اس امید پر بار بار ان کی طرف دیکھتی رہی کہ شاید وہ اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہیں گے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ اس کے پاس بہت تھوڑی دیر بیٹھے۔ زیادہ تر جنید خان کی اولادوں کے پاس رہے، جو لوگوں کے غم سامنے غم اندوں کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ اسے اونچے طبقے کے ان خود غرض لوگوں سے کراہیت آنے لگی، جن کے نزدیک پیسہ اور جائیداد ہی سب کچھ تھا۔ پھر جب لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ختم ہوا تو وہ سب بہن بھائی سر جوڑ کر بیٹھ گئے، شاید جائیداد کو نئے سرے سے آپس میں تقسیم کر رہے تھے۔ اس نے کچن سے آتے ہوئے نظر ان سب کو دیکھا۔
اور بے شمار اندیشوں میں گھر کر اپنے کمرے میں جانے کو تھی، فریحہ نے اسے پکارا۔ وہ وہیں سے پلٹ کر بے حد خاموش نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہاں آؤ، فریحہ نے روب سے بلایا، جیسے کسی ملازمہ کو بلا رہی ہو۔ وہ کچھ سہمی ہوئی قدم آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں؟ وہ اس کا مطلب نہیں سمجھی، سادگی سے بولی، اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ تمہارے باپ کا کمرہ ہے کیا؟ فریحہ کے تیز لہجے پر آصف خان اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا۔ کمان فریحہ، اس طرح بات مت کرو، ٹھہرو، میں اسے سمجھاتا ہوں۔ تم رہنے دو، میں خود بات کروں گی۔ فریحہ نے آصف خان کو ٹوکا، پھر اس سے کہنے لگی، دیکھو، تمہارا رشتہ صرف ڈیڈی سے تھا، اب وہی نہیں رہے، تمہارا یہاں کیا کام؟ اپنے گھر کا راستہ لو۔ اپنے گھر کا؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، پھر ساری ہمتیں جمع کر کے کہنے لگی، میرا گھر یہی ہے اور مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ ارے واہ، یہ میسنی تو بڑی تیز ہے۔ فریحہ نے باقیوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ اس سے پہلے کہ حصہ مانگنے لگے، نکال باہر کرو، شمائلہ نے صفاقی سے کہا تو باقی سب اس سے اتفاق کرنے لگے اور وہ ڈر کر قدم قدم پیچھے ہٹنے لگی۔ اسی وقت ملازم نے آ کر جنید خان کے وکیل کی آمد کا بتایا تو سب ایک دم خاموش ہو گئے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ جو راہ فرار ڈھونڈ رہی تھی فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے ان سب کی باتوں نے بہت دکھ پہنچایا تھا اور وہ اپنے آپ کو ایک دم تنہا اور بے بس محسوس کر کے رو پڑی۔ نانی اماں نے ٹھیک کہا تھا، وہ روتے ہوئے سوچنے لگی کہ جنید کے بعد مجھے اس گھر میں جگہ نہیں ملے گی، لیکن میں کہاں جاؤں؟ وہ اپنے آپ سے پوچھنے لگی۔ ابو جی اور آنٹی نے تو جھوٹے منہ بھی چلنے کو نہیں کہا، اور پتہ نہیں دوبارہ ماموں جان کے گھر جانا مناسب ہے بھی کہ نہیں۔ وہ اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کر رہی تھی کہ ملازم اسے بلانے آ گیا۔ کیا بات ہے؟ وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ کر پوچھنے لگی۔ بیگم صاحبہ، وکیل صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ وہیں وکیل صاحب کے پاس موجود ہے۔ اچھا تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر باتھ روم میں چلے گئیں، منہ ہاتھ دھو کر ہاتھ سے بال ٹھیک کیے اور دوپٹے کو پھیلا کر اوڑھتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس نے دیکھا وہ سب جو ابھی کچھ دیر پہلے رشتہ لحاظ بھلا کر انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہے تھے، اب وکیل صاحب کے سامنے خاصے مہذب بنے بیٹھے تھے۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ۔ وہ قریب پہنچی تو وکیل صاحب اسے سلام کرتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ اس نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور پھر ان کے کہنے پر ان کے دائیں جانب خالی صوفے پر جا بیٹھی۔ میرا نام ضیاء الحسن ہے اور میں جنید خان کا قانونی وکیل ہوں۔ وکیل صاحب نے اسے اپنا تعارف کرایا تو وہ ذرا سا سر اونچا کر کے ان کی طرف متوجہ ہوگی۔ کیا ہوا تھا خان صاحب کو؟ ابھی تو وہ بائی پاس کروا کر آئے تھے، پھر اتنی جلدی یہ سب کیسے ہوا؟ وکیل صاحب کے پوچھنے پر وہ باری باری ان کی طرف دیکھنے لگی۔ دل چاہا چیخ چیخ کر کہے، ان سب کی وجہ سے۔ ہاں، ان کی موت کے ذمہ دار یہ سب ہیں، لیکن وہ ہونٹ بیچ کر خاموش رہی۔ مجھے بے حد افسوس ہے بیگم صاحبہ، مرحوم بہت اچھے انسان تھے۔ اپنے آخری وقت میں وہ مجھ سے فون پر بات کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہو گیا تو اس نے سر جھکا لیا۔ وکیل صاحب کچھ دیر تک خاموش رہے، پھر اپنا بریف کیس کھولتے ہوئے کہنے لگے، میں جانتا ہوں ابھی آپ لوگوں کا تازہ زخم ہے، لیکن میں بھی اپنے فرض سے مجبور ہوں۔ خان صاحب کی ہدایت تھی کہ میں جلد سے جلد آپ کی امانتیں آپ تک پہنچا دوں۔ اس کے ساتھ ہی وکیل صاحب اونچی آواز میں جنید خان کا وصیت نامہ پڑھنے لگے۔ انہوں نے بچوں کی خواہش کے عین مطابق، یعنی اسی رات جو جس پروجیکٹ یا چیز کی خواہش کر رہا تھا اس کے نام کی تھی، اور آخری الفاظ یوں تھے، میں فیصلہ باد والی ٹیکسٹائل مل اپنی بیوی سجیلا نواز کے نام کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی یہ گھر جو اس کا سائبہ ہے۔ اگر کسی نے سجیلا سے اس کا سائبہ چھیننے کی کوشش کی تو پھر میرے وکیل ضیاء الحسن کو اس کے خلاف قانونی اجارہ جوئی کا اختیار ہے۔ نہیں، وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ مٹی گارے کی دیواریں اور چھت مجھے سائبہ نہیں دے سکتی۔ میرا سائبہ تو خود جنید تھے، وہ نہیں رہے
تو میں یہ سب لے کر کیا کروں گی؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وکیل صاحب اٹھ کر اس کے پاس چلے آئے، ملازم سے کہہ کر اس کے لیے پانی منگوایا اور پھر گلاس اس کے ہاتھ میں تھما کر اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ اسی وقت فریحہ نے بنٹی کو جانے کا اشارہ کیا کہ وہ اپنی ویل چیئر دیکھ کھیلتا ہوا اس کے پاس چلا آیا۔ مما پلیز اس طرح نہ روئیں، وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا تو وہ اور شدت سے رونے لگی۔ پلیز مما، اس نے ملتجی نظر انداز اختیار کیا، مجھے بے حد دکھ ہو رہا ہے اور دیکھے ضیاء انکل بھی آپ کے رونے سے پریشان ہو رہے ہیں۔ اس نے بمشکل اپنی بلند ہوتی سسکیوں کو روکا اور وکیل صاحب سے معذرت کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس وقت سے جنید خان کی اولادوں پر برتری حاصل ہونے پر اطمینان ضرور محسوس کرتی، لیکن وہ سجیلا نواز تھی جس نے کبھی زیادہ کی آرزو نہیں کی تھی، ہمیشہ جو ملا اسی پر قناعت کی، خواہ خواہش کے مطابق ہو یا خواہش کے برعکس۔ اب اب جو اسے مل رہا تھا اس کا تو اس نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ زندگی میں شاید پہلی بار وہ اوپر والے سے شکوہ کرنے لگی تھی، یا میرے اللہ میاں، کیا مانگا تھا میں نے؟ صرف جنید خان کی زندگی، کہ میرے سر پر سائبان سلامت رہے، تو نے وہی سائبان چھین لیا۔ کتنے بہت سارے دن گزر گئے، وہ جو ہمیشہ سمجھوتا کر لیا کرتی تھی اب ان حالات سے کسی نہ کسی طرح سمجھوتا نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک دم تنہا ہونے کے احساس نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا اور زندگی سے ہی مایوس ہو گئی تھی۔ ہر وقت کمرے میں بند چپ چاپ دیواروں کو تکا کرتی، کبھی ہنستی کبھی رونے لگتی۔ اگر کچھ دن اسی طرح کمرے میں بند رہتی تو یقیناً پاگل ہو جاتی، لیکن شاید قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ جب ہی ایک دن بنٹی اس کے کمرے میں چلا آیا، وہ خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مما، میں بالکل تنہا ہو گیا ہوں، وہ اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر ازردہ لہجے میں بولا۔ ہاں مما، کوئی بھی میرے پاس نہیں ہے۔ تمہارے بہن بھائی؟ وہ سب تو اسی روز چلے گئے تھے اور کوئی بھی مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر آمادہ نہیں ہوا۔ تمہیں کسی کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں رہ کر کیا کروں؟ کوئی بات کرنے والا ہی نہیں۔ وہ بہت مایوس نظر آ رہا تھا۔ میں جو ہوں، وہ ایک دم کہہ گئی۔ آپ تو شاید مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، جبھی تو آپ کا اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے۔ نہیں بنٹی، یہ بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ میں نے تو صرف اس لیے اپنے آپ کو کمرے میں مقید کر لیا ہے کہیں تم یہ نہ سمجھنے لگو کہ میں اس گھر پر قابض ہو گئی ہوں۔ یہ گھر آپ ہی کا تو ہے، صرف میرا نہیں، ہم سب کا۔ اچھا، وہ خوش ہوا۔ اس کا مطلب آپ مجھے یہاں سے نہیں نکالیں گی؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میرے بہن بھائی بھی تو آپ کے ساتھ ایسا کر رہے تھے۔ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، میرا عمل میرے ساتھ۔ وہ خود کلامی کے انداز میں کہہ رہ کر بیٹھ سے اتر آئے اور اس کی چیئر کو دھکیلتے ہوئے بولی، آؤ باہر چلیں، پتہ نہیں باہر کا موسم کیسا ہے، بہت خوشگوار۔ بنٹی خوش دلی سے بولا تھا، پھر رفتہ رفتہ اپنے پرانے معمول کی طرف لوٹ آئی۔ ایک جنید خان ہی تو نہیں تھے، باقی سب کچھ تو ویسا تھا۔ پھر جنید خان بھی کب اسے اتنا وقت دیتے تھے؟ اکثر دوروں پر رہتے اور یہاں ہوتے بھی تو اتنے مصروف کہ اس سے بس رسمی باتیں ہی کر پاتے۔ شروع سے اس کا زیادہ وقت بنٹی کے ساتھ گزرتا تھا اور اب بھی وہی ساتھ تھا۔ پہلے اسے شبہ تھا اور اب یقین کہ وہ صرف بنٹی کے لیے اس گھر میں لائی گئی تھی، ورنہ اگر جنید خان کو بیوی کی ضرورت ہوتی تو وہ اس جیسی عام سی لڑکی سے شادی کیوں کرتے؟ حالات سے سمجھوتا کرنا ہمیشہ سے اس کی مجبوری رہی تھی اور شاید یہ پہلا سمجھوتا تھا جسے کرنے میں اسے کچھ وقت لگا۔ پھر بھی وہ ہمیشہ کی طرح ہار ضرور گئی۔ اس نے سوچ لیا کہ اب اسے بقیہ زندگی یہیں گزارنی ہے، اسی گھر میں، ایک ایسے جوان بیٹے کے ساتھ جسے ہر قدم پر سہارے کی ضرورت ہے۔ اور وہ جب اپنی سوچ کے ساتھ سمجھوتا کر کے قدرے مطمئن ہونے لگی تھی کہ ایک شام سرمد کا فون آ گیا۔ سنو، میں یہیں سے بات کر رہا ہوں، میرا مطلب ہے تمہارے شہر میں موجود ہوں، اگر اجازت ہو تو تمہارے گھر چلاؤں؟ آنا چاہو تو ضرور آؤ، وہ اس کے پرانے لہجے میں کھو کر بولی۔ تم سے ملاقات ہو سکے گی یا اب بھی اپنے خان صاحب کے ساتھ کہیں جا رہی ہو؟ وہ یقیناً اس کے ساتھ ہونے والے سانحے سے لا علم تھا، جب ہی ایسی بات کر گیا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، تم آ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سلسلہ منقطع کر دیا اور کوئی گھنٹے بھر بعد وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ حیران حیران سے اس کی طرف دیکھے گئی۔
اس کی 1 سال میں کتنا بدل گیا تھا وہ! اس کا وہ چھریرا بدن قدرے فربی مائل ہو کر اسے اپنی عمر سے 4-5 سال آگے لے گیا تھا۔ آنکھوں پر سنہرے فریم کا چشمہ اس کے چہرے کو باوقار بنا رہا تھا۔ بیٹھنے کو نہیں کہو گی؟ وہ اسے یوں دیکھتے پا کر نظریں چراتا ہوا بولا۔ ہاں بیٹھو، وہ سر جھٹک کر بولی۔ یہ بتاؤ، گھر میں سب لوگ کیسے ہیں؟ اور تمہیں اتنے عرصے بعد میرا خیال کیسے آیا؟ تمہیں کسی کا خیال آتا ہے؟ وہ اس کا محاسبہ کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے رو پڑی۔ مجھے تو خود اپنا خیال بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ وہ اس کے رونے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا، تو جواب میں اس نے اپنے اوپر ٹوٹنے والی قیامت کا احوال کہہ سنایا۔ سجو، وہ کس قدر حیران تھا۔ تم تنہا اپنی ذات پر اتنے دکھ کیسے جھیل لیتی ہو؟ کم از کم ہمیں اطلاع تو کرتی۔ میرا خیال تھا تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا۔ وہی تو نازل ہوتی نہیں ہم پر، کوئی بتاتا جب معلوم ہوتا نا۔ اور پھر میں تو ویسے بھی ٹریننگ کے سلسلے میں جرمنی گیا ہوا تھا، ابھی 2 ہفتے پہلے لوٹا ہوں۔ بہرحال ابو جی اور امی کو اطلاع کرتی تو وہ تمہارے پاس ضرور آتے، بلکہ تمہیں اپنے ساتھ لے جاتے۔ اپنے ساتھ؟ بالکل۔ وہ وہ فوراً بول پڑا، جنید خان کے بعد تمہارا یہاں کون ہے؟ بنٹی۔ کون بنٹی؟ پھر جیسے اسے فوراً یاد آ گیا، اچھا وہ بنٹی، جنید کا معذور بیٹا۔ لیکن سجو، اس کے اپنے بہن بھائی موجود ہیں، پھر تمہیں کیا ضرورت ہے اس کی گورننس بننے کی؟ گورننس نہیں سرمد، میں اس کی ماں ہوں۔ ماں؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ ماں صرف جنم دینے والی ہی ہوتی ہے سجو، اور تمہیں تو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے تھی۔ کیا وہ عورت تمہاری ماں بنی جسے تمہارے ابو نے تمہاری ماں کی جگہ دی؟ وہ عورت میری ماں نہیں بنی تو کیا ہوا؟ میں تو نہیں سجو، وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑا۔ اب مت اپنی زندگی برباد کرو اس کے لیے جو اپنے ماں باپ کا بھی نہیں تھا۔ یقین کرو، تمہیں وہ ماں اس وقت تک کہے گا جب تک یہ گھر اور ٹیکسٹائل مل تمہارے پاس ہیں۔ آج اس کے نام کر دو تو تمہیں دھکے دے کر نکال دے گا، اور تم جیسی بیوقوف لڑکی سے کوئی بعید نہیں اس کی باتوں میں آ کر اس کے نام لکھ بھی دو۔ نہیں سرمت، بنٹی ایسا نہیں ہے، وہ تو شروع دن سے میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ ہوگا، پھر بھی میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا، تم میرے ساتھ چلو گی۔ نہیں سرمت، میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ یوں کہو بڑے گھر میں رہنے کی عادی ہو گئی ہو، یہ آسائشیں وہاں نہیں مل سکتی۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ اس بڑے گھر اور ان آسائشوں نے کیا دیا ہے مجھے؟ تو پھر چھوڑو یہ سب اور چلو میرے ساتھ۔ اس کی بے بسی سے دیکھنے پر وہ کہنے لگی، سنو، ہمارا گھر چھوٹا ہی سہی لیکن دل بڑے ہیں، اور محبتوں سے لبریز بھی، اور محبتیں خریدی نہیں جا سکتی۔ پھر اٹھتے ہوئے بولا، بلکہ کل کی سیٹیں اوکے کروا رہا ہوں، تمہیں آنا ہو تو ان ساری آسائشوں کو ہمیشہ کے لیے یہیں چھوڑ کر کل 4 بجے ایئرپورٹ پر آ جانا، ورنہ پھر ہمیشہ کے لیے خدا حافظ۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے نکل گیا، اور وہ گلاس ڈور سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سرمد اس کے لیے سوچوں کے نئے دروازے کھول گیا تھا۔ وہ الجھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ کبھی سوچتی اس کی بات مان کر ایک بار پھر نانی جان اور ممانی جان کی شفیق پناہوں میں جا چھپے، اور کبھی بنٹی کا خیال آتا کہ اس کے جانے سے وہ کتنا اکیلا ہو جائے گا۔ رات بھر میں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ صبح اپنے تھکے ہوئے ذہن کو فریش کرنے کی غرض سے لان میں نکل آئی، لیکن یہاں بھی وہی سوچے تھی۔ جلد ہی اکتا کر دوبارہ اندر آئی، کچن کی طرف جانا چاہتی تھی کہ بنٹی کے کمرے میں آہٹ سن کر رک گئی۔ بنٹی اتنی جلدی اٹھ گیا؟ سوچتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف آئی تو دروازے کے پاس سے ٹھٹک گئی، اور وہ شاید فون پر بات کر رہا تھا۔ پریہا آپی، کہاں تھی آپ؟ میں کل شام سے آپ کو رنگ کر رہا ہوں۔ یہاں یہاں خاصی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس میسنی کا کزن پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے۔ میں نے خود سنا تھا، وہ الو کا پٹھا اسے میرے خلاف ورغلا رہا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ اگر وہ اس کی باتوں میں آ گئی تو ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور وہ ہمیشہ تو ایسی باتوں پر خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ دروازے کو زور سے دھکا لگا کر اندر داخل ہو گئی۔
اور اسے देखकर गड़बड़ा गया। फौरन रिसीवर रखकर अपने आप पर काबू पाते हुए बोला, अरे मामा, आप इतनी जल्दी उठ गई? मम्मा नहीं, मीसनी कहो। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इस अंदाज से बात नहीं की थी। दांतों को एक दूसरे पर जमा कर और आंखों की पुतलियां सुकेड़ कर। क्या मतलब? क्या कह रही हैं आप? बंटी ने अनजान और मासूम बनने की भरपूर एक्टिंग की। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कह रही हूँ और मजीद क्या कहने वाली हूँ। अगर सुनने का हौसला है तो सुनो, वरना अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। मैं बिल्कुल नहीं समझा, वो ढिठाई से बोला। क्या समझाऊं तुम्हें? अरे तुम तो ये भी ना समझ सके कि मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं थी। मैंने सचमुच तुम पर अपनी मामता लुटाई थी, और जिस पर मामता लुटाई जाए उस पर जान भी निछावर कर दी जाती है। ये घर, जागीर क्या चीज है? मम्मा, मत कहो मुझे मम्मा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और तुम्हारे जैसी रिश्तों का तकद्दुस पामाल करने वाली मेरी अपनी सगी औलाद भी होती तो मैं उसका गला दुबा देती। उसकी आवाज़ भर्रा गई तो उसकी तरफ से रुख मोड़ते हुए बोली, तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है बंटी, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। बहुत ज़्यादा और जल्द से जल्द हासिल करने की हवस ने तुम सबको अंधा कर दिया है। अरे ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। फिर, लेकिन नहीं, मैं जुनेद खान नहीं हूँ जो तुम लोगों की हकीकत जानने के बाद भी इतना कुछ तुम्हारे नाम लिख गए। मैं उस सारी जायदाद और दौलत को अपने हाथों से आग लगा दूंगी, लेकिन तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो जनाब आपसे तुम पर आ गया। मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम अच्छी तरह जानते हो। और इससे पहले कि मैं तुम्हें किसी कूड़े क्रिकेट की तरह उठाकर बाहर फेंकवाने का सोचूं, अपनी फ्री हापी को फोन करो, तुम्हें ले जाएं, वरना क्या कर लोगी तुम? वो चीखा। ये सब हमारे बाप की जागीर है और हम तुम्हें इस पर इतनी आसानी से काबिज नहीं होने देंगे। शट अप! वो इससे ऊंची आवाज में चीखी। मुझे वैसे भी जागीरों पर काबिज होने का कोई शौक नहीं है। और रहे तुम, तो तुम भी अपने इस दिल से ये ख्याल निकाल दो कि कुछ हासिल कर सकोगे। इसके साथ ही वो फोन की तरफ बढ़ी और रिसीवर उठाकर वकील ज़ियाउल हसन के नंबर को डायल करने लगी। दूसरी तरफ जब वकील साहब लाइन पर आ गए तो वो कहने लगी, ज़िया साहब, मैं हूँ सजीला नवाज। जी बेगम साहिबा, फरमाइए। माफ़ कीजिएगा, मैंने सुबह ही सुबह आपको जहमत दी, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। आप फरमाइए क्या काम है? उन्होंने कहा तो वो बंटी पर नजरें जमाती हुई बोली, ज़िया साहब, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये घर, जहाँ मैं रिहाइश पजीर हूँ, इसे यतीम और बेसहारा लड़कियों के लिए हॉस्टल बना दूँ, और मेरी टेक्सटाइल मिल की जो सालाना आमदनी है उसमें से 50% उन लड़कियों की तालीम और दीगर ज़रूरियात पर खर्च हो, और बाकिया 50% मुख्तलिफ मुस्तहिक अदारों को दिया जाए। तो बेगम साहिबा, आप कहाँ जाएंगी? वकील साहब शायद मजाक समझे थे। मैं उन्हीं राहों पर लौट रही हूँ जहाँ कदम कदम पर मोहब्बतों के फूल खिलते हैं। फिर वो फौरन असल मौजू की तरफ आती हुई बोली, तो ज़िया साहब, मेरा ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। मैं आज ही ये घर छोड़ रही हूँ। जी हाँ, मैं कराची जा रही हूँ। मेरा फ़ोन नंबर लिख लीजिए। आइंदा मुझे इसी नंबर पर राब्ता कीजिएगा। दूसरी तरफ वकील साहब की बात सुनकर बंटी की तरफ देखते हुए हंस कर बोली, हाँ जी ज़िया साहब, बंटी मेरे इस इकदाम से बहुत खुश है। आप तो जानते हैं वो खुदासा खासा खुदा तरस है, बेचारा चलने से माजूर है, वरना आप देखते वो गरीबों मस्कीनों के लिए क्या कुछ करता। अच्छा, खुदा हाफिज। वो रिसीवर रखकर पूरी तरह बंटी की तरफ मुतवज्जो हुई तो उसके इरादे खतरनाक नजर आए। वो हाथों में रॉड लिए गालबन उस पर हमला करना चाहता था। वो पहले पीछे हटी, फिर भाग कर दरवाजे में आ गई। मैं अगर चलने से माजूर ना होता तो इस वक्त तुम यहाँ से जिंदा निकल नहीं सकती थी। वो गुस्से में पागल होकर राड उसकी तरफ फेंकते हुए बोला। मैं जानती हूँ, वो अपना बचाव करते हुए इत्मीनान से बोली। फिर बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद करती हुई अपने कमरे में आ गई। फिर 4 बजे तक का वक्त उसने बेहद मसरूफ गुजारा। इस दौरान उसने जुनेद खान की बाकी औलादों को फ़ोन करके अपना प्रोग्राम बताया, जो जवाब में उनकी गालियां सुनी। दोपहर होने तक फरीहा का ड्राइवर गाड़ी ले आया और बंटी को अपने साथ ले गया, और बंटी को जाते देखकर उसकी आंखों के किनारे भीग गए थे। काश बंटी ऐसा ना होता, उसने सोचा। और ठीक 4 बजे वो एयरपोर्ट पर मौजूद थी। उसने देखा सरमद मुतलाशी नजरों से यकीनन उसे ही खोज रहा था। वो एकदम उसके सामने जा खड़ी हुई। मैं आ गई हूँ सरमद, उन सारी आसाइशों को हमेशा के लिए छोड़कर।
وہ کتنی دیر تک بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں کے میں ایک ساتھ کئی چراغ جل اٹھے۔ جانے کب سے سینے میں دبی سانس ہونٹوں کی قید سے آزاد کی، پھر جھک کر بریف کیس اٹھایا اور قدم بڑھاتا ہوا شرارت سے بولا، تو آ گئی ہو، لیکن مجھ سے ذرا فاصلے پر چلو۔ کیوں؟ وہ حیران ہو کر بولی، بھائی لوگ کیا کہیں گے؟ اتنا ہینڈسم بندہ اور ساتھ میں آگے گنگلایا، نالے لمبی تے نالے کالی۔ کیا؟ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، روکتے ہوئے بولی، میں ابھی واپس چلی جاؤں گی۔ جا سکو گی واپس؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، شاید نہیں، یقین سے کہو۔ کبھی نہیں، کبھی نہیں، ایک بار نظریں جھکا کر بولی، دوسری بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تو وہ اس کے اندر تک سرشار ہو کر مسکرایا اور چلتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔